الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے اور یہ وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر الایام کے نام سے ہمیں معروف کروایا کہ اس کے دن بہترین دن ہیں. یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ بہترین 10 دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب دنوں کا انتخاب فرمایا، اس میں ہفتے میں سے ایک دن جمعۃ المبارک کو سرداری عطا فرمائے، فضیلت والا رکھا. جب مہینوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو تمام مہینوں کا سردار اور فضیلت والا رکھا. اور جب سال میں دنوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو پورے سال کے دنوں میں فضیلت والا قرار دیا. ان 10 دنوں میں کثرت سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، نفلی روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس میں 2 عبادتیں ایسی ہیں جو کہ صرف ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہیں. ایک عبادت کا نام ہے حج، بیت اللہ کا حج، حج بیت اللہ. وہ لوگ جن کو اللہ یہ سعادت نصیب فرما دیں، استطاعت نصیب فرما دیں، وہ بیت اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں اور حج بیت اللہ کی سعادت سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. دوسری چیز، ان 10 دنوں میں قربانی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اب جس کے ذمے قربانی فرض ہے، وہ قربانی کے علاوہ اور جو بھی کر لے وہ قربانی کا نیول بدل کبھی نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ قربانی کے موقع پر فلسفے پیش کرتے ہیں کہ جناب آپ 1 لاکھ کا جانور لے کر آئیں گے، آپ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ جانور کے اوپر خرچ کریں گے، آپ اس 1 لاکھ 2 لاکھ سے کسی غریب بندے کا علاج کروا دیں. فلاں بندہ لا علاج مریض بن چکا ہے، پیسہ نہیں ہے، مر رہا ہے بستر پر، گھر والوں کا اکیلا سہارا، آپ اس کا علاج کروا دیں. بہت اچھا مشورہ ہے. فلاں بیٹی ہے، اس کے شادی کے اخراجات نہیں ہیں، آپ یہ قربانی والے پیسے وہاں لگا کر اس کے شادی کے اخراجات پورے کر دیں تاکہ ماں باپ کا ایک فریضہ ادا ہو سکے، آپ کو سعادت مل جائے گی. بہت اچھا مشورہ. لیکن ایک قانون یاد رکھیں کہ ہر وہ نیکی جو دوسری نیکی کے کرنے کے مقابلے میں رکاوٹ بنے وہ درست نہیں ہے. یہاں اللہ کی ذات ہمیں حکم دے رہی ہے قربانی کرو، اور ہمیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ قربانی کا کام چھوڑ کر فلاں ایک کام کرو. بلا شبہ یہ سب نیکی کے کام ہیں، لیکن ان دنوں میں اللہ کی ذات نے جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قرار دیا وہ قربانی کا دیا. اس لیے قربانی کو چھوڑ کر کچھ بھی کیا جائے وہ قربانی کا نعم البدل کبھی نہیں ہو سکتا اور قربانی کا فریضہ ختم نہیں ہو سکتا. قربانی بہرحال اس پر واجب اور فرض رہے گی جب تک اس کو ادا نہیں کرے.
اس لیے کسی کے مشورے میں نہیں آنا چاہیے. جن جن پر قربانی کا فریضہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کے فریضے کو ادا کریں. یہ ذی الحجہ کے 10 دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان تھا، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نوجوان کی خبر پہنچی. آپ نے اس کو بلایا، وجہ پوچھی کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے اور تم روزہ رکھنا شروع کر دیتے ہو. کہنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حج کے دن ہیں، دینی شعائر کے دن ہیں. اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ جب میں روزہ رکھ لوں گا، میں اللہ کو راضی کرنے والا عمل کروں گا، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں میں جو کہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ کا سفر اختیار کر چکے، جو کہ وہاں جا کر طواف بیت اللہ کر رہے، جو کہ وہاں جا کر ایک ایک نماز پڑھ کے 1,00,000 نماز کا ثواب حاصل کر رہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کی دعاؤں میں شامل کر لے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تجھے وہ سب کچھ تو تیری نیت کے مطابق ملے گا. اور آپ نے اس کو کچھ اور بھی خوشخبریاں سنائی. ارشاد فرمایا کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہیں ایک روزہ رکھنے کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے. 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا بھی ثواب مل رہا ہے. 100 گھوڑے مجاہدین کو سواری کے لیے دینے کا ثواب بھی مل رہا ہے. ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم 8ویں تاریخ کا روزہ رکھو گے تو یہ ثواب اتنا بڑھ جائے گا کہ پھر تمہیں 100 کی بجائے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. 1000 گھوڑے اللہ کے راستے میں مجاہدین کو سواری کے لیے دینے کا ثواب ملے گا. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم عرفہ ہوگا، ذی الحج کی 9ویں تاریخ ہوگی، اس دن کا جو تمہارا روزہ ہے اس کا ثواب اتنا بڑھ جائے گا کہ تمہیں ہر روزے کے بدلے میں 2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور تمہیں 2000 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ملے گا، اور تمہیں 2000 گھوڑے اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دینے کا ثواب ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال پہلا اور 1 سال بعد کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیں گے. یہ ہے ان دنوں کی فضیلت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں اعمال کرنا بہت زیادہ اعلیٰ، بہت زیادہ برکت والا. بقیہ دنوں میں عمل کیا ہوا ان دنوں کے برابر عمل میں کبھی نہیں ہو سکتا. عام دنوں میں اگر قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اور ان دنوں کی قرآن پاک کی تلاوت، وہ پچھلے دنوں والی ان دنوں کی تلاوت کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ دن زیادہ فضیلت والے ہیں. پچھلے دنوں میں نوافل پڑھے اور ان دنوں کے نوافل، وہ پچھلے دنوں کے نوافل ان دنوں کے نوافل کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ دن زیادہ فضیلت والے ہیں. پچھلے دنوں میں نفلی روزے رکھے اور ان دنوں میں نفلی روزے، وہ پچھلے دنوں کے نفلی روزے ان دنوں کے نفلی روزوں کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ دنوں کی فضیلت ہے. رات کی فضیلت سنیے. فرمایا میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اس 10 دنوں کی جو راتیں ہیں، ہر رات شب قدر کے برابر اجر و ثواب رکھتی ہے. جتنا ثواب شب قدر کا ہے، لیلۃ القدر کا ہے، اتنا ثواب اس کی ہر رات کا ہے. اس کا دن بھی اعلیٰ،
اس کی رات بھی اعلیٰ. اور پھر ان دنوں میں وہ بندہ کتنا اعلیٰ، کتنا خوش نصیب جو چلا گیا بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے. کچھ لوگ تو چلے گئے اور کچھ لوگ اللہ سے مانگنے والے تھے وہ پیچھے رہ گئے. اللہ کی رحمت پہ امید ہے، جو پیچھے ہیں مانگنے والے، نیت اچھی ہے، اللہ سے بار بار مانگ رہے ہیں، وسائل نہیں ہیں، جا نہیں سکتے، وہ لوگ ثواب سے محروم نہیں رہیں گے. اللہ کی ذات ان کو ضرور ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں. یہاں ایک بہت پیاری بات، ہمارے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ہمارے اس ادارے کے پہلے سرپرست ہیں، اور ہمارے پہلے میرے پیر و مرشد بھی ہیں. وہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی تھے اور سید خاندان کے فرد تھے. حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میرا جانا ہوا اور میں ایک ایسے آدمی کے پاس جا کر ٹھہرا کہ اس کے گھر کی دیوار جنت البقیع کے ساتھ ٹچ ہوتی، بالکل ساتھ گھر اس کا. جب اس کے مہمان بنے، اس نے کہا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. فرمایا بتاؤ. کہنے لگے کہ میں روزانہ دیکھتا ہوں یا کبھی کبھی دیکھتا ہوں رات کے وقت میں کچھ لوگ جنت البقیع میں آدھی رات کے بعد داخل ہوتے ہیں اور وہ آ کر قبریں کھول دیتے ہیں اور یہاں دفن کی ہوئی میتوں کو قبروں سے باہر نکال دیتے ہیں، اور پھر کچھ اور میتیں لائی جاتی ہیں، ان کو ان قبروں کے اندر دفن کر کے قبریں بند کر دی جاتی ہیں. یہ کیا عجیب معاملہ ہے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی عجیب معاملہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ جب انسان اپنے اپنے ملک میں اپنی اپنی جگہ پر تھا، اس کے دل کے اندر تڑپ تھی، اللہ مجھے حرمین شریفین کا سفر عطا فرما دے، اللہ مجھے یہ باسعادت سفر عطا فرما دے، نصیب فرما دے، میرے حصے میں لکھ دے، میں بیت اللہ کا طواف کروں، صفا مروہ کی سعی کروں، آب زمزم سے اپنے سینے کو ٹھنڈا کروں، اور پھر اے اللہ میرے زندگی کے اندر یہ سفر لکھ دے کہ میں مدینہ طیبہ پہنچوں اور اپنی آنکھوں سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو کر سکوں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے آ کر میرے روضے کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کر. اتنی بڑی سعادت کی بات. اللہ اکبر اللہ اکبر. ارشاد فرمایا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب انسان اپنے اپنے علاقے میں تڑپ رہا تھا، کچھ لوگوں کو اللہ نے بلایا، وہ پہنچے حرمین شریفین، مدینہ طیبہ آ گئے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت البقیع میں مقام عطا فرما دیا، جگہ عطا فرما دی. میں یہ بات مکمل کرنے سے پہلے ایک اور بات آپ کو سنا دوں. قیامت کے دن جب سور میں پھونک ماریں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام، جس کو کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا، پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا ساری دنیا ختم ہو جائے گی. 40 سال کا وقفہ آئے گا، پھر اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو فرمائیں گے دوبارہ پھونک ماری. اب دنیا زندہ ہو کر کھڑی ہوگی. سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا
सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खुलेगी। आप अपनी कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाएंगे। आपके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाएंगे। आपके साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाएंगे। साथ ही चंद कदम के फासले पर जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान, हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में उस वक़्त तक लोग वहाँ पर मदफून होंगे। उस कब्रिस्तान से लोग उठेंगे, उठते ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काफ़िले का हिस्सा बन जाएंगे। फिर जन्नतुल मुअल्ला मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान के लोग उठेंगे और वो उठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काफ़िले का हिस्सा बन जाएंगे जो कि मैदान महशर की तरफ जाने वाला होगा। ये हैं वो खुश नसीब लोग जो कि जन्नतुल मुअल्ला में जाकर मदफून होते हैं और जन्नतुल बकी मदीना तैयबा में मदफून होते हैं। यहाँ हम लोग नहीं हैं। अब कुछ लोगों को वहाँ लाया जा रहा है, उनको वहाँ दफन किया जा रहा है और कुछ लोगों को वहाँ से निकाल कर किसी और जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये क्या माजरा है? फरमाया शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि कुछ लोग यहाँ आते हैं, दिल की ख्वाहिश नहीं थी मदीने मौत की, आए गए। वो आए थे उम्रा अदा करने के लिए, आए थे हज करने के लिए, लेकिन यहाँ वफात हो गई। चूंकि दिल की ख्वाहिश नहीं थी, नीयत नहीं थी, शऊर नहीं था, दिल में तड़प नहीं थी, अल्लाह उनको वहां दफन होने के बावजूद भी शिफ्ट कर देते हैं। नीयत नहीं थी, तड़प नहीं थी। और कुछ लोग अपने अपने इलाकों में बैठ के तड़प रहे थे, पैसा नहीं था, वसाइल नहीं थे, जा नहीं सकते थे, अल्लाह उनको वहां से जन्नतुल बकी में शिफ्ट कर देते हैं। ये नीयत के ऊपर है, जैसी नीयत होगी वैसी मुराद होगी। तो बात क्या चल रही थी कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह जी चले गए सारे लोग हज करने के लिए, हम भी तो उम्मीदवार हैं, हम भी तो हज करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत पे उम्मीद है, अल्लाह ताला हमें नीयतों का फ़ायदा देंगे और हमें भी हज का सवाब अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। ये वो बैतुल्लाह है। सबसे पहले इस घर की तामीर फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ताला ने करवाई। फरिश्तों ने बैतुल्लाह को तामीर किया। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की। उसके बाद आपके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आ गया, अल्लाह ने बैतुल्लाह की तामीर को उठा लिया और तूफ़ान में सब कुछ ख़त्म हो गया, सिर्फ वहाँ पर एक रेत का टीला बाकी रह गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना आया, अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुँचा, आप अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लीजिए और मेरे घर बैतुल्लाह की तामीर कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्त्री हैं, आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़दूर हैं। दोनों बाप बेटा बैतुल्लाह की तामीर करने के लिए तैयार। अल्लाह जी मटीरियल क्या है? वही पत्थर जो फरिश्तों ने बैतुल्लाह की तामीर पर लगाए थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर पर लगाए थे, हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर पर लगाए थे। वो साथ के पहाड़ों में अल्लाह ताला ने उन पत्थरों को महफूज रखा था। वहाँ से हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि ये पहाड़ के पत्थर, ये बैतुल्लाह की तामीर के पत्थर यहाँ पर महफूज हैं, आप इनको लीजिए और बैतुल्लाह की तामीर कीजिए। चुनाचे वो पत्थर वहाँ से लिए गए और बैतुल्लाह की तामीर शुरू हो गई। अब तामीर करते हुए जहां पर आज हजरे अस्वद मौजूद है, यहां से तामीर का आगाज हुआ और इन पत्थरों के साथ दीवारें बनाते बनाते आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले नीचे खड़े होकर और फिर एक पत्थर के ऊपर खड़े होकर
جس نے لفٹ کا کردار ادا کیا، جو کہ آج مقام ابراہیم کے نام سے اپنے سینے کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان پیوست کرا کر وہ پتھر آج بھی زندہ اور جاوید ہے، اور مقام ابراہیم کے نام سے وہ مطاف کعبہ کے اندر موجود ہے، اور ہر ایک کی زیارت کی جگہ ہے، اور ان سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک کرتے ہیں۔ وہ پتھر اس کے اوپر کھڑے ہوئے اور بیت اللہ کی تعمیر چاروں طرف سے کی، چاروں دیواریں بنائی۔ یہ جو ٹوٹل حجر اسود جہاں پر موجود ہے، یہاں سے تعمیر شروع ہوئی، اور ٹوٹل چکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر میں جو چاروں طرف لگائے وہ 7 چکر تھے۔ اس لیے طواف کے بھی 7 چکر مقرر کر دیے گئے کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو تعمیر کیا تھا تو تعمیر کے وقت ان کے 7 چکر لگے تھے، اس لیے ہر طواف کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی اس گھر کے 7 چکر لگائے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک پتھر اللہ کی قدرت سے بچ گیا، سارے پتھر لگ گئے، ایک پتھر بچ گیا۔ یا اللہ یہ پتھر بچ گیا ہے، اس کو کہاں رکھنے کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حکم بھیجا کہ اس پتھر کو اپنی ہتھیلیوں میں رکھ کے مسل دو۔ انہوں نے مسلا تو وہ پاؤڈر بن گیا، ذرے ذرے بن گیا ریت کی طرح۔ تو اللہ کا اس طرف سے حکم ہوا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھیے اور اس کو فضا کے اندر پھیلا دیجئے۔ آپ نے پھیلایا، اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، آپ اپنے بازوؤں پر، اپنے پروں پر ان ذرات کو لیجئے اور پوری دنیا کے اوپر بکھیر دیجئے۔ جہاں جہاں اس کا ذرہ گرے گا وہاں وہاں قیامت تک اللہ کا گھر مسجد تعمیر کر دی جائے گی۔ یہ جو مسجدیں بنتی ہیں یہ بیت اللہ کی شاخیں ہیں، نسبت ہے ان کو بیت اللہ سے۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ایسے کرو، کوئی پتھر خوبصورت سا دیکھ کر لاؤ جو ہم یہاں نشانی کے لیے مقرر کر کے رکھیں، تاکہ جب بھی لوگ آ کر یہاں کا طواف کریں تو نشانی ہو کہ یہاں سے طواف شروع کرنا ہے اور یہاں پر آ کر طواف ختم ہونا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دیکھنے کے لیے نکلے تو اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، یہ وہ پتھر جس کا نام آج حجر اسود ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کچھ چیزیں لے کر آئے تھے، ان میں یہ پتھر بھی جنت کا ہے، جنت سے لے کر آئے تھے، اور یہ وہاں ایک پہاڑ تھا، وہاں اللہ نے چھپا کے رکھا تھا بیت اللہ کی تعمیر کے لیے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا وہاں سے وہ پتھر لے لو۔ وہ پتھر اٹھا کر لائے۔ اب جب اس پتھر کو سامنے رکھا گیا تو وہ اتنا روشن پتھر تھا کہ اس سے دور دراز تک ایک علاقہ روشن ہو گیا۔ جتنا جتنا علاقہ روشن ہوا، اللہ کی طرف سے پیغام ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ سارا علاقہ حدود حرم ہے، یہ حرم کا علاقہ ہے، جس بندے نے بھی یہاں آ کر عمرہ ادا کرنا ہے وہ حرم سے باہر جا کر عمرہ کا احرام باندھ کے آئے گا اور یہاں آ کر عمرہ ادا کرے گا۔ یہ حرم کا علاقہ ہے، اس سے باہر سارا حدود حرم سے باہر کا علاقہ شمار ہوگا۔ اب مکمل ہو گیا، حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یا اللہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، فرمایا آپ بلاؤ لوگوں کو کہ لوگ آ کر یہاں بیت اللہ میں حج بھی ادا کریں، عمرہ بھی ادا کریں۔ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ۔ یا اللہ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا بلانا تیرا کام ہے، آواز کا پہنچانا تو اللہ کا کام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں طرف، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں طرف منہ کر کے اعلان کر دیا بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی، آ جاؤ۔ جو لوگ اس زمانے میں موجود تھے
जिनकी किस्मत में बैतुल्लाह की हाजिरी थी उन्होंने कहा लब्बैक, और जो लोग मौजूद नहीं थे, सिर्फ रूहें मौजूद थीं और अभी वो पैदा भी नहीं हुए थे, उनकी रूहों ने कहा लब्बैक। उलमाए किराम फरमाते हैं कि कुछ रूहों ने, कुछ लोगों ने 2 दफ़ा लब्बैक कहा, किसी ने 3 दफ़ा, किसी ने 50 दफ़ा, किसी ने 70 दफ़ा। जितनी दफ़ा किसी ने लब्बैक कहा उतनी दफ़ा उसको ज़िंदगी में बैतुल्लाह का सफ़र नसीब होता है। और ये जब हम जैसे ही एहराम बांधते हैं तो हमारी ज़ुबान पर क्या जारी होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये वो ऐलान, ये वो अल्लाह का पैगाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते से हम तक पहुँचा था, लोगों आ जाओ बैतुल्लाह हज करो, उम्रा अदा करो। तो जैसे ही इहराम पहनता है हाजी, वो कहता है लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, आपने बुलाया था, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। ये है लब्बैक की सदाएं जो इंसान को वहाँ लेकर जाती हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो वहाँ पहुँच गए। ये लोग 8 ज़िलहज को एहराम पहनेंगे हज की अदायगी के लिए, फिर ये मिना जाएंगे। 8 ज़िलहज को फजर की नमाज मक्का मुकरमा में अदा की जाएगी और फिर ये मिना चले जाएंगे। 8 ज़िलहज को ज़ुहर, असर, मगरिब, ईशा और 9वीं ज़िलहज की फजर की नमाज, 5 नमाजें ये मिना में अदा करेंगे। फिर ये मैदान अरफात की तरफ सफ़र शुरू कर देंगे। मैदान अरफात में जाकर 2 नमाजें ज़ुहर और असर की ज़ुहर के वक़्त में पढ़ी जाएंगी। जैसे ही सूरज गुरूब होगा, मैदान अरफात से निकलकर मिना और अरफात के दरमियान एक मैदान है जिसको मुज़दलिफ़ा कहते हैं, ये हाजी लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ पर ईशा के वक्त में मगरिब और ईशा दोनों नमाजें अदा की जाएंगी। सारी रात खुले आसमान के नीचे दुआएं मांगेंगे और यहीं से शैतान को मारने के लिए कंकरियां इकट्ठी की जाएंगी। सब लोग अपनी अपनी कंकरियां अपने पास रखेंगे। कंकरियां जमा करने के बाद अब ये अगले दिन 10 ज़िलहज को फजर की नमाज के बाद ये काफ़िले चलेंगे और दोबारा मिना पहुँचेंगे। फजर की नमाज के बाद सबसे पहला काम आज है जमरात, शैतान को कंकरियां मारेंगे। उसके बाद ये लोग कुर्बानी करेंगे। जिनकी कुर्बानी होती जाएगी वो लोग सर के बाल मुंडवा देंगे और एहराम खोल देंगे और उसके बाद ये जाकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करेंगे, जिसको तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं। ये 2 फ़र्ज़ हैं हज के अंदर, एक मैदान अरफात की हाज़िरी, वकूफ़ अरफा, और एक तवाफ़ ज़ियारत। और फिर वापस मिना आ जाएंगे। 11 ज़िलहज को तीनों जगह जो शैतान है उनको कंकरियां मारी जाएंगी और फिर 12 ज़िलहज को फिर जो तीनों जगह शैतान है उसको कंकरियां मारी जाएंगी। अब ये हज के आमाल मुकम्मल करके दोबारा फिर मक्का मुकरमा आ जाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को भी ये सआदत बार बार नसीब फरमाए। अब जो लोग कुर्बानी का इरादा रखते हैं वो 1 ज़िलहज से पहले पहले यानी कल मगरिब तक जो गुज़र चुकी है वो अपने नाखून काट सकते थे, बाल काट सकते थे। अब 10 ज़िलहज तक इनको काटने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ वो लोग जो कुर्बानी का इरादा रखते हैं, जिनके कुर्बानी का इरादा नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, उनके लिए ये हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो बैतुल्लाह की शान है, अज़मत है, अल्लाह ताला हम सब को बार बार वहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।